إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اولاً اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری پیدائش کے بعد یوں ہی جانوروں کی طرح، چرند و پرند کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو پے در پہ مبعوث کرتا رہا. بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، یقیناً اسلام اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل اور جامع ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی جسمانی، روحانی، انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، جاگنے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا طریقہ کیا ہے، باتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے ادب و احترام کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رحمت و شفقت اور مہربانی کے ساتھ ان سے باتیں کرنا ہے، ان سے ملنا ہے، تمام چیزوں کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ غرض کے پیشاب اور پاخانے کی بھی تعلیم دی ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کا مزاج سلامتی ہے، ایمان کا اثر امان ہے۔ جس نے بھی اسے قبول کیا اللہ رب العالمین کے نظام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن گیا۔ اس محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، جن کے آنے سے دنیا کی تاریکی روشنیوں میں تبدیل ہو گئی، جن کے آنے سے دنیا میں ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوا، جنہوں نے ظلم و بربریت کے پہاڑ کو چکنا چور کر دیا، جنہوں نے زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں کو حفاظت کی تعلیم دیا، جنہوں نے انسانیت کو ذلت و خواری سے نکال کر رفعت و بلندی عطا کیا، جنہوں نے عدل و انصاف کا سبق پڑھایا، جنہوں نے امانت و دیانت کی تعلیم دیا، جنہوں نے صبر و تحمل اور بردباری کا سبق سکھایا، جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم دیا۔ قربان جاؤ اس نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے نہ صرف سبق سکھایا، جنہوں نے نہ صرف تعلیم دیا، جنہوں نے نہ صرف سبق پڑھایا، بلکہ خود امانت و دیانت، صبر و تحمل، تقوی اور پرہیزگاری، عدل و انصاف کے پیکر تھے، اور صرف اہل عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و رافت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی فیض یاب ہوئے۔ سنن نبی داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے باغ میں جاتے ہیں۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے ہیں، ایک اونٹ کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، وہ اونٹ رونے لگتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب جاتے ہیں،
اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے آتا ہے، کہتا ہے فقال علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم اس کے بارے اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس اونٹ کا مالک بنایا ہے؟ کیا تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کیا ہے کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور اسے بھوکے رکھتے ہو۔ اللہ اکبر، ایک جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ ہوا۔ تو ذرا بتلائیے کہ ایک یہودی، ایک نصرانی، زرتشت پرست، آتش پرست، غرض کے کون ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حظ وافر نہ پایا ہو؟ اور اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک ایسا محبوب اور پسندیدہ دین ہے کہ جو بھی اسے اپناتا ہے اس کی عزت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا وقار ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام اسے مزید اور عزت عطا کرتا ہے، اسلام میں اس کا وقار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہود کے سب سے بڑے عالم، یہود کے رہبر اور رہنما، یہودیت کی طرف دعوت دینے والے، توریت کی تلاوت کرنے والے، توریت کا درس دینے والے، یہود کے سردار، ان کے سردار کے بیٹے خیر ابن خیر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام انہیں اس سے زیادہ وقار عطا کرتا ہے، اسلام انہیں اس سے زیادہ عزت عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی یہود کے عالم کا ذکر آیا ہے اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ توریت پڑھے ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، بس اس نبی کی آمد کا انتظار تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر انہیں ملتی ہے اس وقت جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کر اس کی کاٹ چھانٹ کر رہے تھے۔ اسی دوران کسی کی آواز بلند ہوئی کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ بن سلام نے کھجور کے درخت سے ہی بے اختیار اللہ کے کبریائی بلند کرنا شروع کر دیا۔ ان کی پھوپھی اس درخت کے نیچے تھی، انہوں نے کہا اے ابن سلام تیرا ستیہ ناس ہو، اے ابن سلام تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو اتنا خوش نہ ہوتا جتنا کہ اس شخص کے آنے سے تو اتنا خوش ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں اے میری پھوپھی جان، اللہ کی قسم یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کر کے آئے تھے اسی تعلیم کی دعوت یہ بھی دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ ان کی پھوپھی نے کہا اے ابن سلام، اے میرے بھتیجے، کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے ہم لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک آخری نبی آنے والا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں اے میری پھوپھی جان، یہ وہی ہیں جن کے بارے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک نبی آنے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے مسلمانوں، یہود کے رہبر، یہود کے رہنما، ان کے سب سے بڑے عالم، اپنے دین یہودیت کی طرف دعوت دینے والے، یہود کے سردار، ان کے سردار کے بیٹے، ان کے خیر ابن خیر
جب نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنتے ہیں، بے تحاشا بے تابانہ خدمت اقدس میں حاضری دیتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو جو ان کا مقام تھا، جو ان کا مرتبہ تھا اپنی قوم میں، اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا، اس سے بڑھ کر ان کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کلید بردار، خانہ کعبہ کی چابی انہی کے ہاتھ میں تھی، انہی کے خاندان میں چلی آ رہی، اور آج تک انہی کے خاندان میں وہ چابی ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے اپنے قبضے میں کر لیتے، چاہتے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو عطا کر دیتے، ان کے حوالے کر دیتے، لیکن نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہی کے ہاتھوں میں وہ چابی رہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک زرتشت آتش پرست یہودیت عیسائیت کی پگڈنڈیوں میں پھرتے پھراتے دربار محمدی میں پہنچتے ہیں۔ دربار محمدی میں پہنچ کر انہیں اتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ شہادتین کے اقرار کے بعد جب کوئی ان سے اپنے باپ دادا کا نام پوچھتا تو وہ کہتے انا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، میں سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، لوگوں جتنا پوچھنا ہے پوچھو، میں سلمان بن اسلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آخر کیوں ایک آتش پرست جس کی پیدائش اسی مذہب میں ہوتی ہے، جن کی تربیت اسی مذہب کے مطابق ہوتی ہے، پلے بڑھے، عبادت اسی مذہب کے طریقے پر وہ کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات عام ہوئی، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھیں، ان تمام صفات کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک آتش پرست اسلام کیوں لے آتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہود کے سب سے بڑے عالم، یہودیت کی طرف بلانے والے، اس کی تعلیم دینے والے، توریت کا درس دینے والے، اپنی قوم کا سردار، سب سے بہتر انسان جب اسلام آتا ہے تو اپنے دین کو باطل اور اسلام کو حق کیوں سمجھتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک غیر مسلم جس کی زبان سے اسلام کے خلاف باتیں نکلتی ہیں، لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکاتا ہے، اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے، اسلام کے نیست و نابود کی بات کرتا ہے، جب اسلام کی تعلیمات اس تک پہنچتی ہے، اسلام کی اچھائیاں اس تک پہنچتی ہے، اسلام کی خوبصورتی اس تک پہنچتی ہے، تو کیوں شہادتین کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ پاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مطلب لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار مطلب کہ غیروں کی پرستش، غیروں کی پوجا، غیروں کی عبادت باطل ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اب کسی
سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار جھاڑ پھونک جو شرکیہ طریقے سے کیا جاتا ہے، تعویذ گنڈے سب حرام۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، غیروں سے دعائیں نہیں کی جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت صرف اللہ کی جائے گی، غیر اللہ کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اولاد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، غیروں سے نہیں مانگی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب مزاروں پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی اب نہیں کی جائے گی، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس بات کا ثبوت ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، اولاد صرف اللہ سے طلب کی جائے، موت و حیات کا مالک صرف اللہ کو سمجھا جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ ان چیزوں میں جو چیزیں صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے، اولادیں مانگی جائے تو صرف اللہ سے مانگی جائے، غیروں کے در پر نہ جھکا جائے، اللہ رب العالمین کے در پر آ کر اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے اولادیں طلب کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سارے احکامات و فرامین کے آگے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس بات کا ثبوت ہے کہ اب مردوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا، اب فرشتوں کی پرستش نہیں کی جائے گی، چاند سورج ستاروں کی پوجا نہیں کی جائے گی، شجر و حجر اور دیگر چیزوں کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھا جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کا اقرار اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین کے سارے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رب نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں کو حرام سمجھا جائے۔ زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، لواطت حرام ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانا حرام ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا حرام ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کھانا حرام ہے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا حرام ہے، جان بوجھ کر نمازیں ترک کرنا حرام ہے۔ غرض کے جتنے بھی حرام کام ہیں ان تمام کاموں کو حرام سمجھا جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی اور اس کا مفہوم۔ لا الہ الا اللہ اے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ان تمام چیزوں کا اقرار جب تک نہ ہو، ان تمام چیزوں کا اقرار جب تک نہ ہو تب تک اسلام کے اندر کوئی انسان مکمل طور پر داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کی اچھائیاں، یہ ہے اسلام کی بہترین تعلیمات۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا، جنہوں نے اس کے مطلب کو جانا، اس کو قبول کیے بغیر چین سے وہ نہ رہ سکا، اور پھر قبول اس طرح کیا کہ اسلام کی قبولیت کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی وہ ہار نہ مانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا جب ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں بہت زیادہ اپنی والدہ سے محبت کرتا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا
تو اس کا علم جب میری والدہ کو ہوا تو انہوں نے ناراضگی کے عالم میں مجھ سے کہا سعد یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے جو تمہیں اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھیر دیا، چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا امی جان مجھے اپنے آبا و اجداد کے دین سے بہتر یہ دین لگا، اس کی تعلیمات لگی جس کی وجہ سے میں نے قبول کر لیا۔ ان کی امی نے کہا سعد جب تک تم اس نئے دین کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہ جاؤ گے میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اگر میری جان چلی گئی تو جان لینا، لوگ تمہیں تانا دیں گے، زندگی بھر گھٹ گھٹ کر تم جیو گے، اپنی ماں کا قاتل تمہیں لوگ سمجھیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا امی جان آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، مجھ سے برداشت نہ ہوگا، آپ کھائیں پیئے۔ ان کی امی نے کھانا پینا بند کر دیا، ایک ہی شرط پر وہ کھاتی پیتی کہ سعد بن ابی وقاص اسلام چھوڑ کر اپنی آبا و اجداد کے دین پر آ جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو دیکھتے وقت کہ وہ کھا نہیں رہی ہے، پی نہیں رہی ہے، لاغر و کمزور ہو چکی، وقفے پر سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کے پاس جاتے کہتے امی جان اب کھا لیں، اب پی لیں۔ ان کی امی کہتے اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی جب تک کہ تم اسلام نہیں چھوڑو گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دو ٹوک اپنی ماں سے کہا امی جان اللہ کی قسم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کی ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں آپ کے پاس ہو، ایک ایک کر کے نکلتی جائے پھر بھی میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کی ماں نے جب ان کے حوصلے، ان کے عزم مصمم کو دیکھا، ان کے ارادے کو دیکھا، ان کے پختہ ارادے کو دیکھا، ان کی ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا کہ کھانا پینا کھائے بغیر رہنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی خوبصورتی جب کسی کے دل میں رچ اور بس جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نکال نہیں سکتی۔ مکہ کی ریتیلی زمین پر ننگے بدن صحابہ کرام نے، کتنے ایسے صحابہ کرام تھے کہ مکہ کی ریتیلی زمین پر ننگے بدن لیٹنا پسند کیا، اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ مکہ کی تپتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پتھریلی زمین پر ننگے بدن اپنے سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا بوجھ اٹھانا برداشت کیا، اسلام کو چھوڑنا برداشت نہ کیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں کود جانا پسند کیا، اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ سولی پہ چڑھ جانا پسند کیا، اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ پھانسی کے پھندے میں لٹک جانا پسند کیا، اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ آگ کی انگارے میں کود جانا پسند کیا، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر لینا پسند کیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو جو شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ دیگر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
انہیں معلوم تھا اللہ رب العالمین کے دین، اللہ رب العالمین کے مذہب سے دوبارہ واپس پھر جانا گویا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑنا، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پہ چلے جانا گویا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو لوگوں نے یہ معلوم تھا، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، آج ہم اپنے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے والے، آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، آج ہم حدیث رسول پر عمل کا دعویٰ کرنے والے، جب عمل کی بات آتی ہے ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں جانا اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں، جہاں جانا اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے، جہاں جانا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے بابوں کی باتوں میں آ کر، ہم اپنے پیر ولی اور بزرگوں کی باتوں میں آ کر، ہم اپنے علماء کرام کی باتوں میں آ کر اللہ کے دین کو ٹھکراتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے اس بات پر کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ کی قسم یہ دنیا ہے، یہ دار العمل ہے۔ آج اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا، آج اگر ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں جانا، آج اگر ہم نے اس کے مطلب کو نہیں سمجھا، تو کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رب کائنات نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے، پھر بغیر توبہ کے ان کی وفات ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں قرار دیا ہے۔ ہم ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ختم ہو گیا، نہیں، ذرا اپنی آخرت کے بارے سوچ کر تو دیکھیں۔ یہ تو دنیا ہے، چند دنوں کی دنیا ہے، وہ ہمیشگی کی جگہ ہے، کوئی موت نہیں۔ اگر جہنم میں چلے گئے، موت چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، تمنا کریں گے، موت نہیں آئے گی۔ ہمیشہ جہنم کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسی آگ میں، ایک ایسے بھڑکتے ہوئے شعلے میں جہاں ہم جلتے رہیں گے۔ دنیا کی آگ ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ایک چنگاری اگر ہمارے بدن پہ آ جائے ہم بے چین ہوتے ہیں، ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ آج اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، آج اگر ہم نے اپنے علماء کرام کی باتوں میں آ کر اس کی تحقیق کیے بغیر ہم نے عمل کیا، تو کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کہا جائے گا کہ یہ تو تمہارے علماء کی غلطی ہے، یہ تو فلاں کی غلطی ہے، یہ تو اس کی غلطی ہے۔ نہیں، الم یأتکم بنذیر، اللہ رب العالمین کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہر دور میں اہل حق علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں مانی جائے گی، کل قیامت کے دن ہماری زبان ہی بند کر دی جائے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری زبان ہی بند کر دی جائے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ لوگوں، آج اگر ہم نے اپنے سر کو اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ جھکایا، آج اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں کیا،
آج اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد طلب کیا، آج اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا، آج اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو غوث اعظم مانا، آج اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دستگیر مانا، آج اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکلات اور پریشانیاں دور کرنے کا مالک سمجھا، تو کل قیامت کے دن جس دن ہم سے سوال کیا جائے گا ہم کیا کریں گے، وہاں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کون سا جواب دیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی عبودیت سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کسی اور کے در پہ جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ہم نے اللہ کے ساتھ ایسا کیا تو کل قیامت کے دن ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہم تو ایسوں کو مان رہے ہیں، ہم تو ایسوں کی پرستش کر رہے ہیں، ہم تو ایسوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم تو ایسوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، جن کے تعلق سے رب کائنات نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، کہ سارے معبودان باطلہ اگر اکٹھا ہو جائے، کن معبودان باطلہ کی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سب کے سب اگر اکٹھا ہو جائے پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ اولاد دے سکتا ہے، وہ دعاؤں کو سن سکتے ہیں، وہ مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، وہ پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے جنہیں اپنے تعلق سے کوئی خبر نہیں، کسی اور کے تعلق سے کہاں انہیں معلوم ہو۔ اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ رب کائنات نے اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے، اسلام کی ساری تعلیمات ہمارے سامنے محفوظ ہیں، تمام چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اللہ کو نہ مانا، ہم نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھا، ہم نے اس کے مفہوم اور مطالب کو نہ جانا، تو پھر کل قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، اس کے نکلنے سے پہلے ہم اللہ کو پہچان لیں، ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جانتے ہوئے اسی کے مطابق عمل کریں، ہم ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین کو سمجھیں، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اولادیں مانگنی بھی ہو تو اللہ سے مانگے، کسی اور کے در پہ سجدہ نہ کر کے رب کائنات کے در پہ آئیں، سجدہ کریں۔ رب کائنات تو وہ ہے جو کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعا کو سنوں، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ رب ہمیں کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، اور رب تو وہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، پیدا کرنے والا رب ہے، کھلانے پلانے والا رب ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا رب ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا رب ہے، اولاد دینے والا رب ہے، پوری دنیا پر اسی کی حکومت ہے، ساری کائنات پر اسی کی حکومت ہے۔ ہم ایسی چیزوں کو، جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے انہیں بھی کھلاتا ہے،
جن چیزوں کو ہم دیکھنے سے عاجز سے انہیں بھی پلاتا ہے، بڑے بڑے چٹانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بھی کھلاتا ہے، بڑے بڑے درختوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بھی وہ کھلاتا ہے، ان تمام چیزوں کا رازق ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ہم اس پروردگار کو پہچان نہیں پائے ہیں، ہم اس پروردگار کو سمجھ نہیں سکے، ہم اس پروردگار کی حقیقت کو جان نہیں پائے ہیں۔ اللہ کی قسم جب تک ہم جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، اور لا الہ الا اللہ کے تعلق سے جب تک ہم اس کی واقفیت اور اس کی تعلیمات کے مطابق معلومات حاصل نہیں کریں گے، ہم اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسلام ایک مکمل دین ہے، محبوب اور پسندیدہ دین ہے، تو اس دین کے اندر آنے کے لیے ساری تعلیمات کا اقرار کرنا ضروری ہے، ساری تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی خلاف ورزی ہمارے لیے باعث رسوائی ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، تو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، الہی تو ہم سبوں کا رب ہے، الہی یقیناً ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ خالص پورے یقین کے ساتھ صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شرک جیسے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھنا، اے رب العالمین یقیناً ساری عبادتوں کے لائق تو ہی ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اولاد دے سکے، دعائیں سن سکے، مصیبتوں کو دور کر سکے، اللہ ساری چیزوں کو صرف تیرے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، اللہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ ہم سے اگر نادانی میں شرک ہو گیا اللہ معاف فرما دے، اللہ یقیناً تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھتے رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے شرک سے جس کو میں جان بوجھ کر کروں اور جو غیر جانبدارانہ طور پر نہ جانتے ہوئے اللہ ہو جائے، اس کی بخشش طلب کرتا ہوں، اے رب العالمین یقیناً ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اللہ خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا، یقیناً تو ہی معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ تمام لوگوں کو براہ روی کے شکار جو ہو چکے ہیں انہیں راہ راست پر لا دے، اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو مسجدوں سے معلق کر دے، اللہ یقیناً تو ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اللہ یقیناً تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہمیں خالص تری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے ہمیں بچا لینا، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، اللہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا لینا، اللہ جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، وفات دے تو ایمان کی حالت میں وفات دے، آمین، تقبل یا رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔